ان کے لیے تو شہادت مقدر ہو چکی تھی۔ امام مسلم نے گھیراؤ تو کر لیا، لیکن آپ نے حملے کا حکم نہیں دیا، آپ نے حملے کا آرڈر نہیں دیا، بلکہ اپنے سپاہیوں سے فرمایا، کوفیوں سے فرمایا، کوئی آگے بڑھ کر حملہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی صلح سمادھان کی صورت نکل جائے۔ آپ انتظار کرتے رہے، اور جس طرح سے آج کے سیاسی لوگ ہر چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی اس انتظار کا ابن زیاد نے بھرپور فائدہ اٹھا لیا۔ اور وہ فائدہ یہ تھا کہ جتنے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے اپنے گورنمنٹ ہاؤس میں قید کیا تھا، ان کو بلا کر کہنے لگا کہ دیکھو تمہاری قوم کے لوگوں نے گورنمنٹ ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اب تم میرا حکم مانو ورنہ میں ابھی تم کو قتل کر دوں گا۔ وہ تو حملہ بعد میں کریں گے، میں پہلے تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ سارے جتنے سردار تھے سب پل پلے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے ابن زیاد تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ گورنمنٹ ہاؤس کے دیواروں پر چڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤ کہ امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دے، انہیں دھمکیاں دو، میرا لشکر پیچھے آ رہا ہے، اگر آج انہوں نے حملہ کیا تو پیچھے ان قریب میرا لشکر پہنچنے والا ہے، جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ برباد کر دے گا اور تمہاری نسلیں ختم کر دے گا۔ دوستو شاید کوفہ والوں کے جیسی بد عہدی دنیا میں کسی نے دیکھی نہیں ہوگی، وہ ایسے بے وفا لوگ تھے، بس اتنی دھمکی پر وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور سارے لوگ گورنمنٹ ہاؤس کی دیواروں پر چڑھ کر اپنے اپنے رشتہ داروں کو بلا بلا کر کہنے لگے کہ اے لوگوں ہماری جان پر رحم کرو، اور ابن زیاد کا لشکر پیچھے ہزاروں کی تعداد میں آ رہا ہے، تم امام مسلم کا ساتھ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تمہاری خیر بھی اسی میں ہے اور ہماری خیر بھی اسی میں ہے۔ ابن زیاد پہلے تو ہمیں قتل کر دے گا، پھر اس کے پیچھے جو فوج آ رہی ہے وہ تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گی۔ دوستو یہ سیاست بڑی کام کر گئی۔ امام مسلم تو انتظار کر رہے تھے کہ کوئی صلح ہو جائے، آپس میں خون ریزی نہ ہو، جنگ کی نوبت نہ آئے، اور اس کا فائدہ اٹھا کر اس نے امام مسلم کے جتھے کو توڑ دیا، سارے لوگ جانے لگے۔ اور صبح کے وقت آپ نے گورنمنٹ ہاؤس کو گھیراؤ کیا تھا، مغرب کے وقت 40,000 میں سے صرف 500 رہ گئے۔ امام مسلم جامع مسجد میں ان 500 لوگوں کو لے کر نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے نماز کی نیت باندھی، 500 لوگ پیچھے صفے باندھ کر کھڑے تھے، لیکن نبی کے لاڈلے نے، اہل بیت اطہار کے اس شہزادے نے جیسے ہی نماز سے سلام پھیرا تو یہ 500 بھی جا چکے تھے، سب نے اپنے گھروں کو بند کر لیا، چھپ کر بیٹھ گئے، اتنا خوف ابن زیاد کا ان پر طاری ہو گیا۔ امام مسلم مسجد سے باہر نکلے، اب کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جس میں رات گزار سکے، پانی کی پیاس لگی، کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے کہ نبی کے شہزادے کو ایک گلاس پانی دے دیتا۔ آپ پورے کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، کوئی پناہ کی جگہ مل جائے، لیکن کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ شاید دنیا میں ایسی بے وفائی کہیں نہیں ہوئی ہوگی کہ جس مہمان کو اتنی عرضیاں دے کر بلایا، آج وہ مہمان تشریف لایا ہے تو کسی کے گھر میں اس کو پناہ دینے کی جگہ نہیں ہے۔ امام مسلم گھومتے رہے، رات کا سناٹا ہے، ایسے عالم میں آپ کو امام حسین کی یاد آتی ہے، کلیجہ کانپ جاتا ہے کہ میں نے تو امام کو خط لکھ دیا ہے، اور میرا خط پانے کے بعد امام نہیں رکیں گے، آ جائیں گے، اپنے شہزادوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ آج ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی ہے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ یہی درد آپ کو رلا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا دروازہ کھول کر دروازے پر بیٹھی ہے، گویا کہ کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ قریب پہنچے، اس سے پانی مانگا، وہ نیک بخت بیوی اندر گئی پانی لانے کے لیے، پانی کا گلاس آپ کو دیا، آپ نے پانی نوش فرمایا۔ جب وہ گلاس رکھ کر واپس آئی تو دیکھا کہ امام حجیب ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی کہ آپ نے پانی تو پی لیا ہے، اب آپ اپنے گھر جائیے۔ بار بار جب اس نے کہا تو امام نے فرمایا، مائی میرا کوئی گھر نہیں ہے،
میرا یہاں کوئی آسرا نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں مسافر غریب الوطن ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ وہ نیک بخت پارسا بی بی، محب اہل بیت بی بی کہنے لگی کہ آپ امام مسلم ہیں، میں نے تو یہ سنا تھا کہ 40,000 کی فوج آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، صبح کو 40,000 لوگ میرے ساتھ تھے جو مجھ پر جان قربان کرنے کی باتیں کر رہے تھے، لیکن آج سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ مجھے ایک رات اپنے گھر میں آسرا دے دو۔ اللہ اکبر۔ میں اس کا بدلہ اگر نہ چکا سکا تو قیامت کے دن رسول پاک اس کا بدلہ تجھے عطا فرمائیں گے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ میرے تو بھاگ کھل گئے، میرے اتنے نصیب کہاں کہ میرے گھر میں اہل بیت اطہار کا شہزادہ تشریف لائے۔ گھر کے اندر لے گئی، بچھونا بچھا دیا، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ کو رہ رہ کر امام حسین کا خیال آ رہا تھا، امام حسین کے نازوں کے پالے شہزادوں کا خیال آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نیک بخت بی بی کا بدبخت بیٹا گھر میں داخل ہوتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا آج تو ہمارے نصیب کھل گئے، آج تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام ہمارے مہمان بنے ہیں، میں نے ان کو گھر میں بٹھایا ہے۔ بیٹا کہنے لگا ماں تجھے معلوم نہیں ہے، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو امام مسلم کی خبر دے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ماں کہتی ہے بیٹا ایسا نہیں کرتے، اگر آج ہم ان کے ساتھ بے وفائی کریں گے کل میدان محشر میں ان کے نانا کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن وہ بدبخت بیٹا کہنے لگا ماں تو بڑی بھولی ہے، ارے صبح کو میں رپورٹ کر دوں گا، ہم مالا مال کر دیے جائیں گے۔ اور صبح ہوتے ہی اس نے کوفہ کا جو کوتوال تھا محمد بن اشعث جس کا نام تھا، اس کو جا کر اس نے رپورٹ کر دی کہ امام مسلم کو اگر گرفتار کرنا چاہتا ہے تو تھوڑے سے سپاہیوں کو لے کر میرے گھر پر آ جا، وہ میرے گھر پر ہے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں چند سپاہیوں کا دستہ دیا، جس نے جا کر اس طوعا نامی عورت کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کے گھر میں امام مسلم جلوہ فرماتے۔ جب آپ کو پتا چلا تو ہاشمی شیر کو جلال آ گیا، ہاتھ میں تلوار لے کر آپ باہر نکلے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ آپ نے کئیے کو فنار جہنم کر دیا۔ آپ کا حملہ ہو رہا تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے خدا کے قہر کی بجلی گر رہی ہے۔ کئیوں کو فنار جہنم کر دیا۔ وہ دیواروں کے اوپر چڑھ گئے، وہاں سے پتھر پھینکنے لگے۔ ایک بدبخت نے ایسی تلوار ماری کہ آپ کے دونوں ہونٹ کٹ گئے اور چند دانت بھی آپ کے ٹوٹ گئے۔ آپ نے پانی طلب کیا، طوعا نے پانی پیش کیا، لیکن جیسے ہی آپ نے پانی پیا منہ کا خون بہ کر اس گلاس میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا کا پانی مجھ پر بند ہو چکا ہے، اب آب کوثر کے جام سے ہی مجھے سیرابی ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر آپ تلوار چلانے لگے۔ ہاشمی کچھار کا شیر تھا، کس کا مقابلہ، کس کی مجال تھی کہ امام مسلم کا مقابلہ کرتا۔ کئی ایک کو فنار جہنم کر دیا۔ محمد ابن اشعث نے دیکھا کہ اس طرح سے تو سارے مارے جائیں گے، تو اس نے اعلان کر دیا مسلم آپ کو امان ہے۔ آپ کو اس کی امان پر بھروسہ تو نہیں تھا، لیکن صبح سے دوپہر تک لڑتے لڑتے آپ بھی تھک چکے تھے۔ آپ نے تلوار کو رکھ دیا اور اس نے کہا کہ چلیے ہم آپ کو گورنمنٹ ہاؤس میں لے جاتے ہیں، ابن زیاد کے سامنے لے جاتے ہیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ اور وہ آپ کو لے کر چلے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن زیاد کو جب پتا چلا یہ محمد بن اشعث مسلم بن عقیل علیہ السلام کو لے کر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے گیٹ پر 2 تلوار والوں کو کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی اندر داخل ہو ان پر وار کر دیا جائے۔ امام مسلم جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے، آپ کی زبان پر قرآن مجید کی یہ آیت تھی، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ اور دونوں طرف سے آپ پر تلواروں کا ایسا وار ہوا کہ آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ اندر داخل ہوئے، ابن زیاد کے سامنے آئے اور
ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم آپ یہاں پر کیوں آئے ہو؟ امام مسلم نے فرمایا کہ میں اپنے آپ سے نہیں آیا ہوں، ان لوگوں نے 150 خطوط امام حسین کو بھیجے اور اس وجہ سے میں ان کی دعوت پر آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ قیامت تک وہ عبرت بن جائے گی۔ امام مسلم نے دیکھا ان لوگوں کے ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ انہیں شہید کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے دربار میں عمر ابن سعد کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کہا اے عمر ادھر آ، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ابن زیاد سے پوچھا تو ابن زیاد نے کہا کہ جا سن لے کیا امام مسلم کہنا چاہتے ہیں۔ جب قریب آتا ہے امام مسلم فرماتے ہیں کہ میں تجھ سے 3 وصیت کرتا ہوں، چونکہ تو قریشی ہے، عمر سعد ابن وقاص کا بیٹا ہے اور تجھے رشتہ داری کا پاس ہوگا، اس لیے میں تجھ سے اپنی 3 وصیتیں بیان کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ میں نے فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، اسے تو ادا کر دینا، میرے ہتھیار بیچ کر اسے ادا کر دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش کو دفن کر دینا، اور تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے امام حسین کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا ہے، تو ان کے پاس خبر بھیج دینا کہ وہ اب کوفہ نہ آئے۔ عمر ابن سعد آپ سے یہ گفتگو کرنے کے بعد ابن زیاد کے سامنے آتا ہے، ابن زیاد سے پوچھتا ہے کہ کیا کروں، وصیت پر عمل کروں یا نہ کروں؟ ابن زیاد کہنے لگا کہ قرض تو ادا کر سکتا ہے، اس کے لیے میں تجھے منع نہیں کر سکتا، لیکن اس کی لاش کو دفن کرنے کی میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ مسلم بن عقیل کی لاش کو تو کوفہ کے گیٹ کے اوپر لٹکا دیا جائے گا تاکہ دنیا کو عبرت ہو جائے، اور حسین کو ہم کائے کو خبر دیں؟ ان کو تو ہمیں مارنا ہے، ان کو تو ہمیں یہاں پر لانا ہے، اور پھر ان کا سر بھی اسی طرح سے تن سے جدا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ امام مسلم کا سر قلم کر کے ان کی لاش کو اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے، اور کربلا کا یہ پہلا شہید اپنی جان اللہ نے بے دردی سے شہید کر دیا ہے۔ دونوں بچے چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ قاضی شریح کہتا ہے شہزادو اپنی آواز دھیمی کرو، اس لیے کہ اب اس کے سپاہی تمہیں بھی تلاش کر رہے ہیں۔ دونوں سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ قاضی شریح نے سنا کہ رات کو ایک قافلہ مدینہ کی طرف جانے والا ہے۔ رات میں جب اندھیرا چھا گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے اسد کو حکم دیا کہ ان دونوں شہزادوں کو لے جا کر اس قافلے کے ساتھ کر دو تاکہ یہ مدینہ پہنچ جائے۔ رات کا جب آدھا پہر گزر گیا، اسد دونوں شہزادوں کو لے کر چلا، دروازے کے باہر نکلا، شہر کے مین گیٹ سے جب باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ پیچھے دوڑنے لگا، کچھ دور سے قافلہ کی گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے بچوں سے کہا جلدی سے دوڑو، وہ سامنے قافلہ جا رہا۔ یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا، یہ مدینے کے پھول دوڑنے لگے۔ کبھی باپ کی گود سے نیچے نہیں اترے تھے، کبھی زمین پر اس طرح سے چلے نہیں تھے، رات بھر دوڑتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ صبح کا سویرا جب نمودار ہوا، کیا دیکھا؟ قافلہ تو جا چکا ہے اور جہاں سے چلے تھے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ ایک سپاہی گھومتا ہوا اس جگہ سے گزرتا ہے، امام مسلم کے شہزادوں پر نظر پڑتی ہے، فوراً گرفتار کر لیتا ہے اور دونوں شہزادوں کو لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیتا ہے۔ ابن زیاد حکم دیتا ہے ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا جائے، جب تک کہ یزید کا حکم ان کے بارے میں نہیں آتا تب تک انہیں قید کیا جائے۔ جیل کا داروغہ جس کا نام مشکور تھا بڑا محب اہل بیت تھا۔ جب اس نے سنا کہ نبی کے شہزادے جیل میں بند ہے تو اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ چاہے جان پر مجھے کھیلنا پڑے لیکن ان شہزادوں کو میں قید سے آزاد کر دوں گا۔ رات کو دونوں شہزادوں کو قید سے نکال کر اپنے گھر گیا، انہیں کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد نشانی کے طور پر اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ میں تمہیں قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیتا ہوں، کچھ ہی دور چلو گے تو قادسیہ گاؤں آ جائے گا، وہاں کا جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، اسے یہ میری انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ دونوں شہزادے رات کو پھر نکلتے ہیں،
آج کی رات بھی پوری رات چلتے رہے، انگوٹھی لے کر نکلے قادسیہ کے راستے پر، رات بھر گھومتے رہے۔ جب صبح کا سویرا نمودار ہوا تو کیا دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے اسی جگہ موجود۔ پھر ڈر گئے کہ آج پھر نہ پکڑ لیے جائے۔ قریب میں ایک کھوکھلا درخت تھا، اس کے تنے کے اندر جا کر دونوں چھپ جاتے ہیں۔ بدن کانپ رہے ہیں، لرز رہے ہیں۔ صبح کا سویرا نمودار ہوتا ہے۔ درخت کے قریب ایک تالاب تھا۔ کوفہ کی ایک لونڈی اس تالاب پر جب پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے اپنے پانی کا برتن جیسے ہی پانی میں ڈالا، اسے نظر آیا کہ پانی میں دو بچوں کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ مڑ کر دیکھا تو دونوں بھائی ایک درخت کی کھو میں دبک کر بیٹھے ہیں، بدن کانپ رہا ہے، لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ قریب جاتی ہے، کہتی ہے کون ہو؟ ڈر جاتے ہیں۔ کل بتایا تھا کہ امام مسلم کے شہزادے ہیں تو پکڑ لیے گئے تھے، آج زبان نہیں کھلتی ہے، لیکن چہرہ دیکھ کر وہ لونڈی کہتی ہے تم کہو یا نہ کہو، تمہاری پیشانی بتاتی ہے کہ تم آل رسول ہو، شاید تم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہو۔ کہنے لگے ہاں۔ کہا غم نہ کرو، میں جس کی خادمہ ہوں، میری جو مالکہ ہے بڑی محب اہل بیت ہے، تمہارے لیے بڑا بہترین انتظام کرے گی، غم نہ کرو، چلو میرے ساتھ چلو۔ لے کر اپنے گھر گئی اور اپنی مالکہ سے جا کر کہا کہ بی بی مبارک ہو کہ میں نبی کے 2 پھول لے کر آئی ہوں، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو لے کر آئی ہوں۔ وہ عورت بڑی خوش ہوتی ہے اور دونوں بچوں کے بالوں میں شانہ کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے اور ایک الگ مکان میں دونوں کو سلا دیتی ہے۔ لیکن اس نیک بخت بیوی کا بدبخت شوہر حارث رات کے وقت گھر آیا، بڑا تھکا ہوا تھا۔ بیوی سے کھانا مانگا، بیوی نے کھانا پیش کیا اور کھاتے کھاتے کہنے لگا کہ آج میں پوری رات مسلم بن عقیل کے بچوں کو تلاش کرتا رہا۔ بی بی کہنے لگی انہیں کیوں تلاش کرتا ہے؟ کہا ابن زیاد نے حکم دیا ہے کہ جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ بی بی کا کلیجہ کانپ جاتا ہے، وہ بچے تو میرے ہی گھر میں جلوہ افروز ہے۔ شوہر کو سمجھاتی ہے اے میرے سرتاج، اے حارث، قیامت سے ڈر، اگر آج تو نے ان بچوں پر ظلم کیا تو کل ان کے نانا کو کیا جواب دے گا؟ لیکن وہ بدبخت حارث کہتا ہے تجھے کیا پتا، ہم مالا مال کر دیے جائیں گے۔ بی بی کسی طرح سے سمجھا بجھا کر اسے سلا دیتی ہے۔ رات کا آدھا پہر گزرتا ہے، دونوں بھائی سو رہے ہیں، اچانک دونوں بیدار ہو جاتے ہیں۔ بڑے بھائی محمد نے چھوٹے بھائی ابراہیم کو جگایا، کہنے لگے اے بھائی اٹھو، شاید اب ہماری شہادت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے۔ ابھی ابھی میں نے بابا جان کو خواب میں دیکھا، رسول پاک بھی ان کے ساتھ تھے، ماں خاتون جنت بھی ان کے ساتھ تھی، مولا مشکل کشا بھی ان کے ساتھ تھے، اور رسول پاک بابا جان سے فرما رہے تھے مسلم تم تو آ گئے، اپنے بچوں کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو بابا جان نے کہا آقا وہ بھی ان قریب آ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے اب ہماری بھی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ چھوٹے بھائی ابراہیم کہتے ہیں بھائی یہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے، اور دونوں گلے مل کر زارو قطار رونے لگتے ہیں۔ رات کے سناٹے میں ان دونوں شہزادوں کی آواز حارث بدبخت کے کانوں میں آتی ہے۔ اٹھتا ہے، بی بی سے کہتا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بی بی کہنے لگی شاید کہیں پڑوس سے آتی ہوگی۔ کہا نہیں، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے۔ آگے بڑھتا ہے، دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ دونوں بچے گلے مل کر زارو قطار رو رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کون ہو؟ شہزادوں کو تو یہ معلوم تھا کہ یہ گھر ہمارے محبین کا گھر ہے، یہ تو ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے۔ فوراً پکار اٹھے ہم مسلم بن عقیل کے 2 یتیم بچے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ظالم بدبخت آگے بڑھتا ہے اور دونوں کو تماچے مارنے لگتا ہے، بے تحاشا مارا۔ وہ نیک بخت بیوی بچانے کے لیے آگے آتی ہے، اس کو بھی اس زور سے مارتا ہے کہ وہ دیوار سے ٹکرا کر لہو لہان ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں کی زلفوں کو کس کر باندھ دیتا ہے، کہتا ہے جتنا رات پر تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح کے وقت نہر فرات پر جا کر تمہیں قتل کر دوں گا۔
رات بھر مشقیں باندھ دی گئی، رات بھر بچے تڑپتے رہے۔ صبح ہوتے ہی حارث بدبخت گھر کے اندر پہنچا، دونوں کی زلفوں کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ نیک بخت بیوی پھر آگے بڑھی، پھر اس نے اسے زخمی کر دیا اور دونوں شہزادوں کو خچر کے اوپر لاد کر نہر فرات پر پہنچا۔ نہر فرات پر پہنچ کر دونوں کی مشکوں کو کھولا۔ دونوں بچے لرز رہے تھے، چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھا تو بڑے بھائی محمد نے کہا، اے حارث پہلے مجھے شہید کر دے، اس لیے کہ چھوٹے بھائی کا تڑپنا میں نہیں دیکھ سکوں گا۔ اتنے میں اس کی خون آشام تلوار چلتی ہے اور ایک لمحے میں دو ننھی ننھی لاشیں زمین پر تشریف لاتی ہیں۔ دونوں کے جسموں کو فرات میں پھینک دیتا ہے اور سروں کو لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیا لے کر آیا ہے؟ کہا تیرے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کون سا تحفہ ہے؟ کہا تیرے دشمنوں کے سر ہے۔ کہا وہ میرے کون سے دشمن ہے؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ نادان تو نے انہیں شہید کیوں کیا؟ میں نے تو یزید کو یہ خط لکھا ہے کہ میرے پاس وہ زندہ ہے، اگر اس نے زندہ مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے شہید کرنے کے لیے تجھے نہ کہا تھا، تو اس کو شہید کر کے کیوں لایا ہے؟ دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس حارث کو بھی اسی جگہ پر جا کر قتل کر دو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اور یہ دونوں بچے اللہ کی راہ میں اپنی جان عزیز کو قربان کر چکے تھے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس تاریخ کو امام مسلم کی شہادت ہوئی 3 ذی الحجہ، اور اسی تاریخ کو امام مسلم کا خط امام حسین کو ملتا ہے۔ امام حسین نے امام مسلم کا خط دیکھا، اس خط کا مضمون یہ تھا کہ امام پاک کوفہ والوں کے دل میں آپ کا بے پناہ احترام ہے، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئے۔ اب آپ کے لیے نہ جانے کا کوئی عذر نہیں تھا۔ صحابہ کرام کو آپ نے خط دکھا دیا کہ اب مجھے نہ روکنا، دیکھو مسلم بن عقیل کا خط بھی آ چکا ہے، اب میں کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہوں۔ اور آپ کا مقدس قافلہ 3 ذی الحجہ سن ہجری 60 کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ 3 ذی الحجہ یہ حج کا موسم تھا، دنیا بھر سے لوگ مکہ میں آ رہے تھے اور نبی کا شہرہ، نبی کا شہزادہ مکہ سے جا رہا تھا۔ ساری دنیا کعبہ کا طواف کرنے آ رہی تھی اور نبی کا لال کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ آپ کعبہ کے سامنے گئے اور فرمایا، اے اللہ کے مقدس گھر، بے پناہ تیری محبت میرے دل میں ہے، لیکن حسین تیری عظمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہے، کہ اسے اپنی کوئی حاجت ہے بلکہ وہ تیرے احترام کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ امام حسین کا مقدس قافلہ جس میں 72 لوگ تھے، جن میں آپ کے 3 صاحبزادے۔ امام حسین کو مولا علی سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے اپنے تینوں بچوں کا نام علی رکھا تھا، علی اوسط، علی اکبر اور علی اصغر۔ اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا، اوسط کا معنی ہوتا ہے بیچ والا، اور اصغر کا معنی ہوتا ہے چھوٹا۔ بڑے علی، منجلے علی اور چھوٹے